بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. لے رہے ہیں اور خیالات مجھے پریشان کر رہے ہیں تو سمجھو باطن میں میل ہے. نگاہ کی خرابی اصل میں باطن کے ناپاکی کی علامت ہے. انسان کوئی گندی نگاہ دیکھتا ہے تو نگاہی کا قصور نہیں، اصل میں دل گندا ہوتا ہے، بعد میں نگاہ گندی ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے تھے ایک بار دیکھ لیا تو کیا ہوا بول کے، نہیں بھائی، دل گندا ہے. آج اپنے اوپر محنت نہیں کرتے اس لیے آگ کے مانند ہوتے ہیں. حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ عام آدمی کا نفس مارچس کی تیلی کے مانند ہے. مارچس ہوتے ہیں نا، اس کے مانند. آپ مارچس کی تیلی کو کیا کرو، رگڑے دو، انگار بن جائے گی. ایسے عام انسان کا نفس ہوتا ہے، اپنے آپ پہ محنت نہیں کرتے، شیطان ان کو چٹکیوں میں انگار بنا دیتا ہے. ادھر سے کوئی کالا پیلا چہرہ گزرا، آگ بھڑک گئی. آج کل کے نفوس کی حالت ایسی ہے، خباثت اور ظلمت پہلے ہی سے ہے. نفس کو گناہ کا موقع ملا، اندر سے شیطانیت ظاہر ہو جاتی ہے. یہ چیز ہمارے لیے خطرے کی علامت ہے. اور سچی بات ہے، ہماری نگاہ شکاری کتوں کے مانند ہے. موقع نہ ملے تو سب پاک، موقع ملتے ہی سب بھول گئے. یہ مسلمانوں کی نگاہ نہیں ہے، یہ ابلیس کی تیر ہے. انسان کو مسلمان، نگاہ کو بھی مسلمان بنانا چاہیے. تو اس لیے پاکیزہ نگاہ سینکڑوں میں سے ایک ملتی ہے. آج کل سینکڑوں میں سے ایک کی نگاہ پاکیزہ. پڑھے لکھے کی نگاہ بھی بری، ان پڑھ کی نگاہ بھی بری. چلو نوجوانوں کی نگاہ بری تو بوڑھے بھی کوئی کم نہیں، بوڑھوں کی نگاہ بھی خراب. بہو آ جاتی ہے، داماد آ جاتے ہیں، پھر بھی نگاہوں پہ قابو نہیں ہوتے، پریشان ہوتے ہیں. گاؤں کے ذمہ دار بنے پھرتے ہیں، مسجد کے ذمہ دار، گاؤں کے ذمہ دار ہیں، نگاہ کی حفاظت نہیں. انسان محنت نہیں کرتا ہے تو پھر ایسا وہ شیطان کا نوالا بن جاتا ہے. آج نگاہ پاک نہیں، اندر کا نفس صحیح نہیں بنا، اندر باطن پاک نہیں ہوا تو حال کیا؟ نماز پڑھتے ادھر ادھر نظر کر رہے ہوتے، مسجد میں تو اللہ کے سامنے آ کے جھکے، پھر باہر جا کے قدم قدم پہ نگاہیں ہم پھرا رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر. تیری نماز کیا ہوئی؟ اللہ کے سامنے آ کے تو اللہ کی بڑائی اور عظمت کا احساس کیا اور جا کے باہر گندی نگاہ ڈالتا ہے. وہ گندی نگاہ ہوتی کیا؟ پھر نمازوں میں آ کے وہی سوچتا ہے. نگاہ نماز سب گندی خیالات میں چلی گئی تیری. حضرت عطا ابن رباح بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو اللہ نے کہا، عطا میرے بندوں سے کہہ دینا، میرے سامنے کھڑے ہو کے غیر کی طرف ان کا دل ہوتا ہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین ہے؟ میرے بندوں سے کہو کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین ہے. بہت نگاہیں گندی ہو گئی میرے بھائیوں. اللہ کے لیے اس سے ڈرو. جب تک آنکھ کی بینائی ہے ڈرو، اللہ نے دی ہے، اس سے اچھا دیکھو. برا دیکھیں گے، ایک وقت آئے گا آنکھ کی بصارت چھین لی جائے گی، جب تم دیکھنا چاہو گے دیکھ نہیں پاؤ گے اچھی چیز، پچھتاؤ گے. اپنے جوانیوں کی حفاظت کرو. اللہ جو آنکھ بندہ جوانی میں حفاظت کرتا ہے اس کو عبادت کی لذت دیتے ہیں.
آج تو پہلے مسئلہ تھا گندی نگاہ کا، یعنی بری نگاہ عورت پہ ڈال لینا، آج تو مسئلہ فون آ کے اور بگڑ گیا، نوجوان پوری رات گندی فلمیں دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں ایسا جال بچھا ہوا ہے، 1 منٹ میں کئی پورن ویڈیوز ڈالتے ہیں، گندے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں نیٹ پہ۔ نگاہوں کی حفاظت نہیں، بندہ گیا فون دیکھنے میں، اچھی چیز دیکھنے جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اچھی چیز دیکھنے گئے، پھنس گئے۔ صحابہ گھر میں لڑکی ہوتی تو حفاظت کرتے تھے، ہم کب سے فرشتے بن گئے کہ فون میں گندا دیکھ کے خاموش رہ جائے؟ اب حال کیا ہے؟ کوئی عیب نہیں رہا اب نوجوانوں میں، سب میں گندی چیزیں دیکھنا عیب نہیں رہا، دیکھ لیتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا میں سب سے سستی چیز اگر کوئی چیز ہے تو یہی ہے، انٹرنیٹ کی دنیا۔ آپ کالنگ کے لیے پیسے ڈالاؤ، ساتھ میں ڈیٹا فری۔ ذرا سمجھو، شیطانی چال ہے، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ ایسے ہی نہیں، مومن کا ہر وقت آزمائش ہوتا ہے۔ پہلے مسئلہ بھائی گناہ کرنا ہوتا تو بڑی مشکل ہوتی تھی، اکا دکا راستوں میں غلط دیکھ لیتے تھے۔ آج ایسی دنیا آ گئی، گھر بیٹھے تم پوری رات گندا دیکھ سکتے ہو۔ اب ماحول اتنا بن گیا، بیوی کے پاس فون، شوہر کے پاس فون، بچوں کے پاس فون، بیوی ایک جگہ، شوہر ایک جگہ، بچے ایک جگہ۔ باپ کو ہوش تک نہیں کہ میرے بچی، جوان بچی کو میں نے پڑھائی کے نام سے فون دیا ہوا، کیا کر رہے معلوم نہیں۔ آج کی دنیا کہتی ہے کہ آن لائن سے پڑھاؤ، ہر جگہ سے۔ بھائی تعلیم کے بہانے اپنی بچی کی زندگی خراب مت کرو، تعلیم ساتھ نہیں آئے گی۔ تربیت اصل چیز ہے، جس کی بچی نکاح سے پہلے گندی اس کے خیالات ہو جائے، اس کی نگاہ بگڑ جائے، وہ کیا اس کی زندگی میں برکت رہتی ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہے اس عورت سے۔ عورت کی ناپاکی کا نسلوں تک اثر پڑتا ہے، اور پاکی کا نسلوں تک اثر پڑتا ہے۔ ہم کو معلوم نہیں، ہوش نہیں، اسمارٹ فون ہر گھر میں رہتا ہے، بچی لے جا کے روم میں کمرے میں بیٹھی ہو، ہم کو معلوم نہیں۔ بچہ ہمارا جا کے، نوجوان بچہ فون رکھا ہوا، ہم مطمئن ہیں۔ ہم اور ظلم ہے کہ اپنی عورتوں کو اسمارٹ فون دے کے خاموش ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بہت محبت والے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ ارے کیوں کچھ نہیں کہتے؟ کیا تمہاری بیوی رابعہ بصریہ بن گئی؟ کیا اس کے اندر خواہشات نہیں؟ اس کے اندر شیطان نہیں ہے اس کے پاس؟ نگاہوں کی حفاظت کئی بار اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کے صحیح ہوتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں ذکر کر کے نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی، نوجوان روتے ہیں۔ دعاؤں میں رو رو کے گڑ گڑا کے ان کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ میری بیوی کچھ نہیں کرتی، میں اس کے پاس اسمارٹ فون رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ آخری عمر میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے زنا سے بچا لے۔ اب وہ کسی دیکھنے والے نے پوچھا، حضرت یہ عمر آپ کی بڑھاپے کی عمر، اور صحابی رسول ہیں، اتنی حدیثوں کے عالم تھے، آپ دعا کر رہے ہیں، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگے ابو ہریرہ تو بوڑھا ہو گیا، اس کا شیطان بوڑھا نہیں ہوا۔ شیطان بوڑھا نہیں ہوا، بوڑھے سے بھی وہ غلط کرا دیتا ہے۔ تم کو کیا معلوم ہے؟ حالات معلوم کرو۔ بوڑھا مرد ہے، اپنے اس کے نگاہیں غلط ہیں، کیا کیا کام ہو رہے ہیں گھروں میں آپ کو معلوم نہیں۔